اللہ اللہ رحمان، اللہ اللہ رحمان۔ وقادر علامہ یشاء۔ پیغام، ایک پیغام پہلا تو یہ ہے، اللہ کی راہ کے دشمن جو ہے نا ناکام ہے، اللہ کے نام کو نہیں مٹا سکتے اور نہ ہی اللہ کے دین کو مٹا سکتے ہیں، نہ ہی اللہ کے راستے کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیس لہم ناصر جادر۔ دو، بہت ساری مادی طاقتیں ظاہری طور پر شکست ناپذیر ہوں کہ کوئی ان کو شکست نہیں دے سکتا، لیکن آخر کار وہ ذلیل و خوار ہیں۔ آج دیکھ لیں، ایک کرونا کا وائرس آیا ہے، جو ظاہری طور پر مادی طاقتیں تھیں اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتی تھی، اور وہ سمجھتی تھی کہ ہمارے اختیار کے بغیر کچھ بھی دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظر نہ آنے والے وائرس کے ذریعے ایسا انہیں ذلیل و خوار کیا ہے کہ وہ اب پریشان ہیں اور اللہ کی اس غیبی قدرت کے آگے ذلیل و خوار اور جھکے ہوئے ہیں، اور پورے انسانوں کے سامنے ان کی ذلت و خواری جو ہے کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ تو یہ ہے قہر بعزتہ الاعزاء۔ تیسری بات یہ ہے، ہمیں اللہ کی بزرگی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان پر ایمان رہنا چاہیے، اور اللہ کے سامنے ہی فروتن رہیں اور اللہ کے حضور جھکے رہیں، کیونکہ اللہ کی عظمت کے سامنے بڑے بڑے عظماء، سپر پاور سب جھکتے نظر آتے ہیں۔ ہم جتنے بڑے ہو جائیں اللہ کے سامنے ہم لا شیء، قطرہ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تواضع لعظمت العظماء، اس کو یاد کریں برابر۔ 5، اللہ کی جو مشیت ہے، اللہ کے جو فیصلے ہیں، اللہ کے جو احکام ہیں، ان کے سامنے تسلیم رہیں، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ بلغ بقدرت ما یشاء، وہ قادر ہے ہر شے پر۔ ہمیں اللہ کے ہر فیصلے کے آگے تسلیم ہونا چاہیے، اس کے فیصلے کے سامنے بے چوں چرا جھک جائیں۔ 13واں حصہ ہے، الحمدللہ الذی یجیبنی حین انادی ویستر علی کل عورۃ وانا عاصی ویعظم النعمۃ علی فلا اجازی فکم من موہبۃ ہنیۃ قد اعطانی وعظیمۃ مخوفۃ قد کفانی وبہجۃ مونقۃ قد ارانی فاثنی علیہ حامدا واذکرہ مسبحا۔ حمد اس اللہ کی کہ جب میں اسے بلاتا ہوں فوراً میرے آواز کا جواب دیتا ہے، اور ہر عیب جو میرا ہے وہ میرے اوپر اس پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ میں اس کی نافرمانی کرتا ہوں اور وہ میرے اوپر اپنی نعمت کی فراوانی کرتا ہے، میں اس کو کوئی بدلہ نہیں دیتا۔ کتنے بہترین عطیے اس نے مجھے دیے ہیں، کتنے بڑے بڑے خطرناک خوفناک چیزیں تھیں جس میں میں پریشان تھا، وہ مجھے کافی ہو گیا اور میری مشکل حل کر دی، اور مجھے برونق چیزیں اور خوش کرنے والی وہ مجھے دکھا دی، اور میرے خوف جو ہے ختم کر دیا۔ بس میں ان سب نعمتوں پر اللہ کی حمد کرتا ہوں اور اسے اللہ کی تسبیح کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کی پاکیزگی، اللہ کی عظمت کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نکاح، جب ہم قرآن کی آیات کی طرف دیکھتے ہیں تو ندا، بلند آواز سے پکارنا، فریاد، اذا نودی للصلاۃ یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، سورہ جمعہ کی آیت 9 ہے۔ جب جمعہ کے دن نماز کے لیے بلند آواز سے آواز دی جائے، اللہ کے ذکر کی طرف، نماز کی طرف دوڑ پڑو۔ یا سورہ مریم کی آیت 3 ہے، اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے اپنے رب کو بڑی خاموشی کے ساتھ آواز دی، بلند آواز دی۔ تو یہاں پر انسان کو ہر طرح سے پکارنا، ایسا پکارنا، بلند پکارنا، یہ کہتا ہے یجیبنی حین انادی، کیونکہ ندا بلند آواز بولنے پر بھی آیا ہے، بلند آواز سے پکارنے پر بھی، ایسا پکارنے پر بھی۔ سورہ مریم میں ایسا پکارنے کے لیے ندا استعمال ہوا ہے، سورہ جمعہ میں بلند
آواز سے پکارنے پہ استعمال ہوا ہے۔ تو جب بھی ہم اللہ کو آواز دیتے ہیں تو اللہ فوراً جواب دیتا ہے۔ موہبت، ہبہ، عطیہ، بغیر کسی عوض کا طمع رکھے کچھ دینا، اس کو ہبہ اور عطیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہاب ہے، بہت زیادہ دیتا ہے، اور اسے اپنی مخلوق سے کوئی طمع لالچ بھی نہیں ہے کہ اس کا جو کچھ اللہ دیتا ہے اس کے بدلے سے ہم سے کچھ لے، اور ہم دے کیا سکتے ہیں؟ ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ سورہ آل عمران آیت 8، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں میں پھر زیغ اور زنگ اور ٹیڑھا پن نہ آ جائے بعد اس کے کہ ہم ہدایت پر آئے ہیں، اور ہمیں عطا کر دے اپنی جناب سے رحمت کہ تو ہی وہاب ہے، بہت عطیہ کرنے والا ہے، بغیر طمع و لالچ کے دینے والا ہے۔ ہنیہ کا معنی ہے کہ ایک کے پیچھے دوسری چیز کا آنا، لیکن اس میں کوئی مشقت اور تنگی نہ ہو، یعنی خوشحالی۔ تو جب مشکلات اور سختیاں زندگی میں ہر طرف سے آ جائیں اور انسان جو ہے دل تنگ ہو، ہر طرف سے کوشش کرے، کچھ نہ حاصل ہو رہا ہو، کہیں سے نکلنے کا رستہ نظر نہ آ رہا ہو، جیسے آج کل ہے کورونا کی بیماری سے نکلنے کا کوئی رستہ نظر نہیں آتا، کہیں سے بھی اسے کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہوتی جس سے وہ ان مشکلات سے نکل سکے اور اس کی آسائش و آرام اور سکون واپس آئے۔ تو ایسی حالت میں اچانک غیبی عنایت پہنچتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ جو سختیاں ہیں، وہ جو مصیبتیں ہیں، وہ جو مشکلات ہیں، وہ ٹلنا اور دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس حالت میں واپس اس کی زندگی لوٹ رہی ہوتی ہے، اور وہ خوشی میں غرق ہوتا جا رہا ہوتا ہے، اور انسان اپنے پورے وجود کی گہرائی سے اس کو محسوس کرتا ہے، اور اس کا نفس جو ہے راحت اور آرام اور سکون محسوس کرتا ہے۔ تو ایسے حالات میں اللہ کا جو دست کفایت ہے وہ انسان کے سر پر سایہ فکن ہو جاتا ہے، اور اسے اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور اس بات کو اس لفظ میں ادا کیا گیا ہے، وَعَظِیمَةً مَخُوفَةً قَدْ کَفَانِی، اتنی بڑی خوفناک بڑی مصیبت آئی کہ اللہ میرے لیے تو کافی ہو گیا۔ آج کل جیسے کورونا کی مصیبت آئی ہوئی ہے، کسی کو اس سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو اچانک ایسا ہوگا کہ اللہ اپنے بندگان پر کرم فرما دے گا، اور پھر یہ مشکل جو ہے ٹل جائے گی، اور بالخصوص وہ جو اپنے رب رحمان پر یقین کی منزل پر فائز ہیں، تو پھر پورے وجود سے انسان جو ہے وہ خوشی اور راحت محسوس کرے گا، اور جان لے گا کہ هو الکافی، بس اللہ ہی ہے جو تمام مشکلات کا حل اس کے پاس ہے، اور وہی جو ہے اپنا کرم کر سکتا ہے۔ اس کے سوا کوئی جگہ نہیں ہے جہاں سے ہمیں امید لگانی چاہیے، نہ کوئی سبب ہماری مشکل حل کر سکتا ہے، نہ کوئی اور چیز، اللہ کی ذات ہی ہے۔ بہجہ، بہجہ مانا ہوتا ہے شادمانی، خوشحالی، مسرت۔ مونقہ، مونقہ انق سے لیا گیا ہے، حیرت انگیز تعجب والی چیز جس میں انسان حیرت میں ڈوب جائے۔ جب اچانک ایک مشکل اس کی حل ہو جائے تو اس صورت میں انسان کے لیے ایک عجیب کیفیت جو ہے انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ جو ہے جس کی اسے توقع نہیں ہوتی، اور وہ کام جب ہو جائے تو اس وقت جو ہے وہ جو خوشی ہوتی ہے وہ دیدنی ہوتی ہے۔ اس کو اس لفظ سے جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ انسان یہ الفاظ ادا کرتا ہے کہ تو ہی ہے، تیری ذات ہے جس نے مجھے اس مشکل سے نکالا ہے اور میرے لیے خوشی اور مسرت کا سما مہیا کر دیا ہے۔ ایسی مسرت، ایسی خوشی کہ جس میں مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے، جو میں نے اس سے پہلے کبھی اتنا اپنے آپ کو خوشحالی میں نہیں دیکھا، اور یہ تیری ذات ہے کہ جس کے کرم سے یہ مجھے خوشحالی نصیب ہوئی ہے۔ اللہ
وہ خوشحالی ہم سب کے لیے لے آئے اور اپنے اس بابرکت مہینے میں پوری انسانیت کو اس مشکل سے نجات دے، اور ہمیں اپنی رحمت واسعہ کے دسترخوان سے خیر و برکت عطا کر دے، اور اس کرونا کی وبا سے نجات دے دے، اور جو اس میں گرفتار ہیں ان کو شفا دے دے۔ پیغام: کسی بھی حال میں ہم اپنے رب رحمان سے غافل نہ رہیں، راز و نیاز کرتے رہیں، ہر وقت اسی سے مانگتے رہیں۔ الذی یجیبنی ہنا، کیونکہ وہی ہے جو جب مانگتے ہیں تو وہ دیتا ہے۔ اس کو بھولنا نہیں چاہیے، خوشحالی میں بھی اسی کو آواز دیں، بدحالی میں بھی اسی کو آواز دیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب پریشان ہو تو اس کو بلائیں، جب حالات اچھے ہوں تو اسے بھول جائیں، یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے۔ دوسری بات، اللہ کا جو لطف ہے، جو کرم ہے، یہ اس بات پہ منحصر نہیں ہے کہ انسان میں کتنی خوبی ہے۔ انسان میں عیب ہو تو اس کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، گناہ کرتا ہے تو گناہ کی فوراً سزا نہیں دیتا اور بڑی بڑی نعمتیں دے دیتا ہے۔ تو نعمت دینے کے لیے انسان کا نیک ہونا ضروری نہیں ہے، یہ اللہ کا اپنا فضل ہے کہ وہ بروں کو بھی دیتا ہے، وہ نیکوں کو بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہم دعا میں یہ جملے کہہ رہے ہیں، اور ہمیں کوئی تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی نیک عمل کر رہا ہے تو اللہ کا شکر بجا لائے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اسے شیطان کی پیروی سے بچایا ہے، کیونکہ شیطان کی پیروی سے بچنا بھی اللہ کا ایک فضل ہے، اور اس فضل پر بھی انسان کو شکر بجا لانا چاہیے۔ اور یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالے ہوئے ہے۔ اب یہ نہ کہے کہ بس جو نیک ہیں ان کو تو اللہ اپنے قریب کرتا ہے، جو برے ہیں ان کو اللہ جو ہے نظر انداز کرتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے لیے اپنی نعمتیں بھیجتا ہے، اور نعمتیں بھیج کر آزماتا بھی ہے، نعمتیں بھیج کر جگاتا بھی ہے، اور جھٹکے بھی دیتا ہے۔ اور یہ ہمیں یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ آپ کو بھی کمزور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے۔ جس نے غلطیاں کی ہیں ان کی غلطیوں پہ پردہ ڈالو تو خدا آپ کی غلطیوں پر پردہ ڈالے گا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر آپ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کے عیبوں کی فائل نہ کھولے اور مجمع عام میں آپ رسوا نہ ہو، تو دنیا میں اللہ کے بندوں کے جو عیب ہیں، جو عیوب ہیں، ان پر پردہ ڈالو۔ اگر آپ دنیا میں اللہ کے بندگان کے عیبوں پر پردہ ڈالو گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عیبوں کی فائل کو نہیں کھولے گا اور تمہیں وہاں پر رسوا نہیں کرے گا۔ تیسری بات، اگر ہماری برائیاں دوسروں پر آشکار نہیں ہوئیں تو یہ اللہ کی طرف سے لطف و کرم ہے، نہ کہ کوئی میرا اپنا کمال ہے۔ یستر علیہ کل عورت، وہی ہر عیب پہ پردہ ڈالتا ہے۔ 4، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری برائیوں پہ پردہ ڈالتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم برائی کریں، ہمیں چاہیے کہ ہم برائیاں نہ کریں، نافرمانی اللہ کی چھوڑ دیں۔ 5، ہم اللہ سے یہ درس لیں کہ اللہ جس طرح عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور ہماری خوبیوں کو دکھاتا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے ہم اللہ کے بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالیں، ان کی اچھائیوں کو بیان کریں۔ مومن کی شان بھی یہ ہے کہ وہ شہد کی مکھی کی طرح ہوتا ہے کہ وہ خوشبو والے پھول پہ بیٹھے گی، گند کی طرف نہیں جائے گی۔ گند کی مکھی یہ ہوتی ہے کہ باغ ہے سارا، پھول کی پتیاں ہیں، خوشبودار ہے، لیکن وہ جگہ وہ ڈھونڈے گی جہاں گند ہے۔ تو مومن جو ہے وہ شہد کی مکھی بن کر ہوتا ہے۔ اللہ سے سیکھیں کہ برائیوں پہ پردہ پوشی، عیبوں پہ پردہ پوشی، یستر علیہ کل عورت، اور ہم نہ شکرے ہیں، نہ شکرے کے باوجود اللہ اپنی نعمتیں ہمیں دے رہا ہے، تو ہمیں چاہیے ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں، نہ شکرے نہ بنے۔ جتنا اس کا شکر بجا لائیں گے وہ ہمیں نعمتیں اور دے گا۔ اور اللہ کی جو بخششیں ہیں، جو عطائیں ہیں، وہ سب خوشحالی کا سبب ہے۔ وہ رؤوف ہے اور ہمارے سے کوئی بدلہ بھی اسے نہیں چاہیے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ٹھیک رکھیں اور اپنے دامن کو صاف کریں۔ کتنے عطیات ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں،
اور اس خوشی میں ہم مستی میں نہ چلے جائیں، خدا مہربان کی یاد کو نہ بھولیں، اور ساری خوشیاں اللہ کی طرف سے ہیں، ساری مسرتیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ بہجتاً مونقۃ قدرانی، اسی نے خوشگوار خوشیاں مجھے دکھائی ہیں، تو اس کی مجھے تسبیح کرنی چاہیے، اس کی مجھے نقص و عیب سے پاکیزگی اور منزہ ہونا بیان کرنا چاہیے، اور اذکرہ مسبحا، میں کہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اے اللہ اپنے کرم کا صدقہ ہمارے اوپر کرم کر دے، عجل لولیک الفرج واجعلنا من انصارہ واعوانہ۔ اللہ اللہ